کہ اے بیٹی سمجھ، جتنی مرضی خوبصورت عمارت ہو اس کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، اگر غلاف چڑھایا جاتا ہے تو خانے کعبے کی دیوار پر چڑھایا جاتا ہے۔ جتنی مرضی بایو کیمسٹری فزکس میتھ کی کتاب ہو، کمپیوٹر کی کتاب ہو، اردو کی کتاب ہو، کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ لوگوں، غلاف چڑھایا جاتا ہے تو قرآن کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑی ذوق شوق پیار محبت دے نال جم کے کریم نبی دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام میں نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله، يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله، يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بلغ العلا بكماله، بلغ العلا ماله، کشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه جس چاہت پہ بلا لیا،
جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وسلم۔ کوئی آیا پل بھر میں لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے آقا۔ کوئی آیا پل بھر میں لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا۔ تجھ پہ غلا نہیں میرے مولا، تجھ پہ غلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا۔ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، یاد تیری دام دیوا بالیا، آبی جا واللیل زلفاں والیا۔ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ دکھائے اپنی تجلیاں۔ میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وسلم۔ میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا ہو، بلا حضور کی آل کا ہو، بلا حضور کی آل کا، جس نے جینا مرنا سکھا دیا۔ بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی
علیہ حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ صلو علیہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ایک بار سارے مل کے بالا واللولا بے کمال بالا واللولا بے کمال کشف الدجا بے جمال حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حمیب کساں غم گسار زمان عید المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز بچوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے آج کا موضوع آج کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل کہ پردہ کرنا کیوں ضروری ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے شوہر اپنی بیوی کو سمجھائے ایک بیٹی ہونے کے ناطے باپ اپنی بیٹی کی تربیت آسان انداز سے کرے بہن بھائی ہونے کے ناطے اس کو سمجھائے کہ پردے میں عزت ہے پردے میں برکت ہے ماں ہے تو بیٹا کہے اماں پردہ ضروری ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ فرمایا اپنے گھروں میں رکی رہو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو یہ حکم اللہ کریم نے وہ پاک بیبیاں وہ مقدس خواتین ہم سب کی پیاری مائیں امہات المؤمنین حضور کی بیویاں ان کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو حالانکہ وہ تو پردے کا پیکر ہیں وہ شرم و حیا کا پیکر ہیں وہ دین پر چلنے والی ہیں لیکن اللہ کریم نے ان کے اوپر یہ اپنا حکم نازل کر کے جتنی بھی خواتین ہیں سب کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اپنے گھروں میں رکی رہو حضور علیہ السلام کے غلاموں یہ جو عورت ہے آج مغربی تہذیب کا اعلیٰ کار عورت کو بنایا جا رہا ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو
تمہارا اسلام تمہارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، تم گھر سے باہر نکلو. نہیں اے اسلام کی مقدس شہزادی، ذرا غور کر. جب میرے نبی دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ کر نہیں ہوئے تھے تو معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. منڈیوں کے اندر بولی لگتی تھی، عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا، یا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا تھا. اس کو وہ منحوس سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. میں کہتا ہوں وہ تو جہالت کا دور تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن نہیں، اللہ اکبر، اسلام نے کتنی برکتوں سے اس خاتون کو نوازا. فرمایا کہ اے اسلام کی شہزادی، تیرے اوپر تو اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ تیرا معاشرے کے اندر کوئی مقام، کوئی تیری ویلیو نہیں تھی. تو جب اسلام کے اندر داخل ہوگی تو اسلام نے کہا تو بیٹی بنے گی تو تجھے یہ دوں گا، تو بہن بنے گی تو تجھے یہ دوں گا، بیوی بنے گی تو یہ دوں گا، ماں بنے گی 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اٹھا کر تیرے قدموں میں رکھ دوں گا. تو اسلام کی یہ قرضدار ہے خاتون. پھر وہ اسلام کے خلاف اپنی زبان درازی کرے، نہیں مجھے پردے کے اوپر کیوں اکسایا جا رہا ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیوں نہیں. سنیے، جو اسلام کی بیٹیاں ہوتی ہیں پھر اسلام ان کو کتنا پروٹوکول دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، سنو، جس کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں دی، اس باپ نے اپنی اس بیٹی کی اچھے طریقے سے آسن انداز سے پرورش کی. فرمایا یا 4 بہنیں ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں، اگر والد بیچارہ بڑا ہو چکا ہے، ماں بیچاری بڑی ہو چکی ہے، تو بہنیں بھی اس بھائی کے سپرد کر دی گئی ہیں. فرمایا یہ اپنی بہنوں کا خیال رکھے، ان کو آسن انداز سے رخصت کرے، ان کے اگلے گھر میں ان کو پہنچائے، ساری ضروریات کا خیال رکھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ میری جانب فرمایا، لوگوں سنو، جو 4 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، 4 بہنوں کی اچھے انداز سے رخصتی کرے گا، تو دیکھو میرے نبی نے اس طرح 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے فرمایا صحابہ، جو آج بیٹیوں کا خیال رکھے گا، بہنوں کا خیال رکھے گا، بہنوں کے دکھ درد کا مداوا بنے گا، فرمایا صحابہ میری انگلیوں کی طرف دیکھو، جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ بندہ بھی ایسے ہی جتنی یہ میری انگلی قریب ہے، فرمایا اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ٹچ رہا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا اتنا وہ ہمارے قریب ہو جائے گا جو آج بیٹیوں کے ساتھ فرمایا اچھا سلوک کرتا ہے، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. فرمایا وہ اتنا قریب ہمارے جنت میں ہوگا. تو صحابہ نے کی تھی سونے جے دیا 3 دھیاں ہوں، ساڑھے واسطے منزلہ سوکیاں کر، سونے جے دیا 3 دھیاں ہوں، وہ کی کرے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ جے دیا 3 بیٹیاں نے انہوں دا خیال رکھے، اللہ انہوں بھی یہ مقام عطا فرماوے گا. پھر صحابی ایک اور بولے سونے جے دیا 2 ہوں، منزلہ سوکیاں کر دیتی ہیں. صحابہ نے سوال پوچھیا تو قیامت تک واسطے ساڑھے مسئلے حل کر چھڑے، راما ساڑھیاں سوکیاں کر دیتی ہیں. حضور جیڑیاں 2 دھیاں ہوں وہ کی کرے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ مینوں پتہ تسی جیڑی گل پوچھنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ میں گل ہن اینڈ کر دینی ہے. فرمایا صحابہ پاویں 2 ہون پاویں 1 ہوے. اگلی گل دا جواب سرکار نوں پتہ سی نہ دیوانیاں نے بولنا ہے، سرکار نے پہلو ہی بول چھڈیا. فرمایا صحابہ پاویں 1 دھی ہوے پاویں 1 بہن ہوے، یہ اچھے طریقے نال اچھے سلوک دے نال پیش آوے، انہاں دا خیال رکھے، پرورش کرے، اسلام دے مطابق انہاں نوں ساریاں گلاں اسلام دیاں دسے. صحابہ پاویں 1 دھی ہوے، اللہ انہوں بھی میرے نال ہی قربت خاص والی جگہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آج ہماری گفتگو یہی ہے اصلاحی موضوع پردے کے متعلق کہ اور ہم نے یہ باتیں اپنے گھروں میں جا کر بتانی ہے انشاءاللہ. ثواب کی نیت سے بتائیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے جی 12 لوگوں کو میسج سینڈ کرو 13 کو کرو یہ ملے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب یہ ہے جو ہم حدیثیں سن کر اپنے گھر والوں کو جا کر بتائیں گے انشاءاللہ. اب سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے. یہ ہمیشہ بات پلے باندھ لینا، نعمت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے،
नेमत के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन रहमत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आज हम अपने मुआशरे के अंदर निगाह डालें, जितनी वफादार बेटियां होती हैं उतने बेटे नहीं होते। जो होते हैं उनकी तो क्या ही बात है, लेकिन अपने मुआशरे के अंदर हम निगाह उड़ा कर देखें, हमें जितना ख्याल बेटी अपने बाप का रखती है ना, इस तरह एक वाकया मशहूर है, आपके गोश गुजार करता हूँ। एक बाप बेचारा बीमार हो गया, लेकिन बीमारी से पहले जायदाद का मसला मला। वो कचहरी में गया, वकील ने पूछा कोई बेटियां हैं, कहना मर गई, हालांकि बेटियां घर में हैं। मेरी बेटी कोई बेटे ही, उसने समझा था शायद बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसे क्या खबर थी, जिसको मैं जायदाद से दूर कर रहा हूँ यही मेरा असल सरमाया है, यही मेरा सहारा बनेगी। अब बाप बेचारा बीमार हो गया, गुर्दे फेल हो गए। डॉक्टरों ने कहा तुझे जिंदगी तब मिल सकती है जब तेरी औलाद में से कोई अपना गुर्दा तुझे देगा। अल्लाह। अब बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटी अपने घर में थी। बाप ने अपने सारे बेटों को जमा किया, बेटा सुनो, मैंने बेटियों को कुछ नहीं दिया, सारा तुहानू दे छड़े, झूठ बोल के सारी जायदाद थोड़ी। बेटा अनोखा वेला आ गया, मेरी जिंदगी मौत का मसला, बेटा कोई गुर्दा देगा? सबकी जुबानें बंद, इसमें इतनी जरूरत, कौन इतनी जरूरत कर सकता है? लेकिन उधर जब बेटी को पता चला मेरे बाबा को मेरे गुर्दे की जरूरत है, बेटी फौरन आ गई, कहा बाबा तूने जायदाद में कुछ नहीं दिया, बाबा ये तेरा फेल है, तूने जो भी किया ये तेरी जिम्मेदारी है, तूने बाप होने के नाते तुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन अर्ज की बाबा मैं कोई शिकवा नहीं करती, कोई गिला नहीं करती, बाबा मुझे पता चला है जिन भाइयों को तूने सारी जायदाद नामे लगा दी है कोई भी गुर्दा देने के लिए तैयार नहीं। बाबा मैं कुछ नहीं कहती, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ मैं इतना कह सकती हूँ मैं बेटी हूँ, अब्बा हुक्म करे मैं अभी गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ। ये कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो हमें झंझोड़ कर रखते। बाप ने जायदाद से महरूम कर दिया, लेकिन जिसको महरूम किया वही काम आया। हाँ बाबा मैं तैयार हूँ गुर्दा देने का। लेकिन अल्लाह अकबर फरमाया जिस घर में बेटी पैदा होती है ना, थोड़ी सी परेशानी तो होती जो मुआशरे के हालात हैं। हाँ जी, डिमांडें की जाती थी, इतना मुझे वो जहेज चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, घर भी चाहिए, इतना मुंह खोल कर वो डिमांडें की जाती हैं। और वो बेचारा बाप जो सारी जिंदगी मेहनत करता है, बेचारे बाप की कमर झुक जाती है, लेकिन वो फिर भी ओवर टाइम लगा रहा होता है। पूछा बाबा ओवर टाइम क्यों लगा रहे हो? कहा घर में जवान बेटी है, उसके हाथ पीले करने हैं, कमर झुक गई है, सहारा नहीं है, उसकी रुखसी करनी है, लेकिन घर के हालात बड़े माड़े हैं, इसलिए बुजुर्गी की हालत में भी ओवर टाइम लगा रहा हूँ। बेटी को रुखसत करना है, लोग बड़ी बड़ी डिमांडें करते हैं। लेकिन सुनिए मेरे भाइयों, मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बच्ची पैदा होती है अल्लाह फरमाता है जिब्रील चल तुम ही चला जा। जिस घर में बच्ची पैदा होती, बाप तो परेशान होता है कि बेटी आगे पता नहीं क्या मामला बनेगा, आगे कितनी कितनी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिस घर में अल्लाह की रहमत आती है, बेटी आती है, तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। फरमाया कि वो फरिश्ते बच्ची के सराहने आकर खड़े हो जाते हैं। वो हमें आवाज़ सुनती नहीं है, लेकिन कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यार पहले मेरे घर में कुछ भी न था, ये बेटी मेरे घर में आई तो अल्लाह ने मुझे इतनी बरकतें अता फरमा दी। इजहार ना भी करे, बंदा तन्हाई में बैठकर सोचे यार जब से ये बेटी मेरे घर में अल्लाह की रहमत आई है मेरे वारे न्यारे हो चुके हैं। वो कुछ बात ये है, वो रीजन क्या है, कैसे महसूस होता है? फरमाया कि वो फरिश्ते आकर कहते हैं ऐ कमजोर जान तो दुनिया में आ चुकी है। उसके बाप को वो फरिश्ते आकर कहते हैं इस कमजोर सी जान के बाप तूने परेशान नहीं होना, अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा। वो फरिश्ते आकर मुबारकबादियां देते हैं कि अल्लाह की रहमत तेरे घर में उतरी है, तूने परेशान नहीं होना। अगर बेटा होवे तो लड्डू बांटता है, बेटी होवे तब ही लड्डू बांटता। जब बेटे पर इतनी खुशी है, हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमा दिया, फरमाया जब तू अपने घर में जाता है ना, तेरा बेटा भी है तेरी बेटी भी है। फरमाया सबसे पहले कोई चीज बाहर से लाया है तो सबसे पहले अपनी बेटी को दिया।
डबल दे सकते, तेरे में गुंजाइश है तो बेटी को डबल दे, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि मैं बेटी हूँ इसलिए मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन हजूर फरमाते हैं लोगों, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा सदका दिया करो, तुम्हारे माल में बरकत होगी, सदका बलाओं को टाल देता है। सखावत किया करो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करो। ये नहीं कि इस्लाम सिर्फ बेटी को रुतबा देता है, जब यही बीवी बन जाती है फिर अल्लाह इसको भी कितना रुतबा अता फरमाता है। हजूर की बारगाह में ये गुफ्तगू हो रही थी, हजूर फरमाया सहाबा सखावत किया करो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करो। तो एक सहाबी बोले अर्ज़ की हजूर मैं तो बहुत माड़ा हूँ, हजूर मेरे घर का चूल्हा बड़ा औखा चलता है, हजूर मैं कैसे इतना सदका दे सकता हूँ, कैसे मैं सखावत कर सकता हूँ। इमामुल अंबिया के गुलामों ईमान ताज़ा हो जाएगा, सीने ठंड पड़ जाएगी कि मेरे नबी ने कितना खूबसूरत और लतीफ जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी सुन, हक हलाल की रोटी कमा। क्या बोला है मैंने? हक हलाल की रोटी कमा और वो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डाल, अल्लाह तुझे सदके का सवाब अता फरमा देगा। यारो देखो दो पहलू हैं कि मियाँ बीवी का कितना मोहब्बत का रिश्ता है, और मोहब्बत के साथ साथ फरमाया कि जब बीवी के मुंह में शोहर मोहब्बत से प्यार से फरमाया कि लुकमा डालेगा, अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। यानी हर जहत से इस खातून को इस्लाम ने बड़ी बरकतें अता फरमाई हैं। देखिए औरत कहती मुझे कुछ नहीं मिला, जब तू अपने बाबा के घर में है तुझे बाप की तरफ से मिल रहा है, जब तू अपने शोहर के घर जाती है फिर शोहर की तरफ से भी कवानीन लागू होती, तुझे वहां से भी मिलता। वो इस्लाम तो तुझे डबल दे रहा है, तुझे तो इस्लाम का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों कुछ उलमाए कराम बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह आज टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ सेकुलरिज्म किस्म के लोग कह देते हैं जी चेहरे का पर्दा नहीं है, चेहरे का पर्दा नहीं। ओ बच्चा पर्दा किस चीज का नाम? यही से तो सारे फितरों के भाव खुलते हैं। चेहरे का पर्दा करना भी जरूरी है। कैसे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं लोगों सुनो, जब भी मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, जब ये मैं आयत पढ़ती हूँ ना वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, तो अम्मा आयशा फरमाती है मैं रोना शुरू कर देती हूँ। मेरा अल्लाह मुझे कह रहा अपने घर में रुकी रहो, और इतना रोती खौफे खुदा के अंदर, इतना रोती कि जो आपका स्काफ होता, जो दुपट्टा होता था, जो ओढ़नी होती थी, आपके रोने की वजह से हदीस के लफ्ज़ है वो भी तर हो जाता। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला हजूर की बीवी है, हम सब की प्यारी अम्मा जान है। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अपने घर के अंदर बैठी रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती। पूछा आप हज करने क्यों नहीं जाती, उम्रा करने क्यों नहीं जाती, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? दिल थाम कर गुफ्तगू सुनिएगा। हजरत सौदा फरमाने लगी मैंने हज भी किया हुआ है, मैंने उम्रा भी किया हुआ है। कहा कि फिर घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? फरमाया जब से ये कुरान नाज़िल हुआ है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रुकी रहो। रब्बे काबा की कसम, जिस दिन से ये नाज़िल हुई आयत मैं एक लम्हे के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। हदीस के अल्फाज हैं वो अपने घर से तब निकली जब उनका जनाजा उठा। लोग क्या समझते हैं पर्दे को? ये थी इस्लाम की मुकद्दस ख़वातीन जो पर्दे को इतना फॉलो करती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरे भाइयों आज बच्ची घर में पैदा होती है, कुरान हमारी अलमारी की जीनत बना होता है, वो अलमारी के अंदर घरता पड़ रहा है। हमारे मोबाइल का गिलास कवर तो बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है, लेकिन कुरान के गिलाफ की जो कंडीशन है वो आज ही जाकर देख लेना। हमारे मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ी सी स्क्रीन आती है, थोड़ी सी खराश आ जाती है, हम फौरन उसको मुरम्मत करवाते हैं। और घर के अंदर कुरान की जो कंडीशन है आज ही जाकर देख लेना जो हालात हैं। लेकिन जो कुरान पढ़ते हैं खोलते हैं उनका दिल तो खुश होगा कि हमारा कुरान साफ है, क्योंकि हमारा दिल भी साफ है, हम कुरान को पढ़ने वाले हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है लोगों सुनो,
آج بچی گھر میں ہے، جوان ہو گئی ہے، کہتی ہے ابا مجھے پردے کا کیوں سناتے ہو؟ لیکن قربان جائے صحابیات کے جذبے پر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے انصار کی عورتوں سے بڑا پیار ہے، مجھے انصار کی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی جنگی لگتی ہیں۔ عرض کی اماں بتائیے کیا ریزن ہے ان کے اچھے ہونے کا، کیا وجہ ہے، ان کے اندر کون سی اچھی عادت ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ اب سنیے گا، کہا انصار کی عورتیں مجھے اس لیے اچھی لگتی ہیں، رات عشاء کے بعد اللہ نے یہ نازل کیا کہ پردہ کرو۔ عشاء کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا کہ پردہ کرو، تب خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لوگوں میں حیران اس بات پہ ہوں، رات کو حکم، آج بچی جوان ہو جاتی ہے پھر بھی پردے کرنے سے وہ کہتی ہے کہ ابا مجھ پر سختی نہ کرو، اسلام مجھے کس طرف تکیہ نوس ہے، معاذ اللہ ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے لوگوں رات کو حکم آتا ہے اے اسلام کی شہزادیوں پردہ کرو، فرماتی ہے فجر کے وقت جتنی خواتین مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئی تھی سب نے بڑی بڑی چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری خواتین کو، لباس چست سے چست ہوتا جا رہا ہے، یعنی برقعے کے اندر بھی ایک اور پردے کی ضرورت ہے، ایسے لباس ہیں کہتے ہیں جی سلیپ لیس ہے۔ باپ بھی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بولوں گا تو بیٹی آگے سے بولے گی نہ میرے بھائی، جب بچپن سے اس کی ایسے انداز سے تربیت کی ہوگی، نہ میری بیٹی مغرب کی طرف جائے گی تو اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اگر تو روشنی چاہتی ہے تیری زندگی سوکھی گزرے تو آج سجدہ فاطمہ زہرا کی چادر کے نیچے آ جا، آج اسلام کی طرف آ جا۔ لوگوں سنو حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہیں جب ہم اپنے گھر کے صحن میں بھی بیٹھتی تھی نا تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کرتی تھی، ہو سکتا ہے چھت پہ کچھ چڑھا، اپنا گھر ہے، اپنا شہر ہے، اپنی چار دیواری ہے، لیکن پھر بھی اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوتا ہے۔ پوچھا اپنے گھر کے اندر بھی پردہ؟ فرمایا ہاں، ہم رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اللہ کے نبی کی پاک بیویاں ہیں، ہم پردہ نہیں کریں گی تو کون پردہ کریں گی؟ فرمایا کہ ہم دیوار کی طرف چہرہ اس لیے کرتی ہیں نہ جانے کوئی بندہ چھت پہ چڑھا ہو اس کی نظر ہمارے چہرے پر پڑ جائے، فرمایا ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کی عورت ضد کرتی ہے، نہیں تھوڑی بہت گنجائش ہونی چاہیے، لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کام کے، بغیر مجبوری کے خوشی خوشی باہر نکلتی ہے، فرمایا جیسے ہی وہ گھر سے کوئی اسے کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، ویسے اسلام دوائی کی اجازت ہے، جا سکتی ہے، طبیب کے پاس جانے کی اجازت ہے، لیکن ویسے عادت بنا لینا، فرمایا جیسے ہی عورت اپنے گھر سے باہر پاؤں رکھتی ہے شیطان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ اور اگلی بات، حالانکہ حضور علیہ السلام اتنے سخت جملے ارشاد نہیں فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی جب بات ایسی ہوتی تو میرے نبی نے بڑا سخت جملہ اگلا بولا، فرمایا کہ جب وہ عورت باہر نکلتی ہے اس پر فرمایا لعنتیں برسنا شروع ہو، اللہ کے فرشتے اس پر لعنتیں ڈال رہے تھے، تجھے کوئی کام بھی نہیں، تو بیٹھے خوشی کے ساتھ ہی باہر نکلی پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو عورت جتنا پردہ کرے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتی جائے گی۔ ہمارے گھر کا صحن ہوتا ہے، عورت صحن کی بجائے برآمدے میں کھڑی ہو کر نماز پڑھے گی، اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ یارو برآمدے کی بجائے وہ کمرے کے اندر جا کر جب وہ عورت نماز پڑھے گی اللہ اسے ٹرپل ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگوں بات سمجھنے والی ہے، آج ہمارے پروگرام خوشی ہو غمی ہو بے پردی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یارو اگر نماز کے لیے عورت پردہ کرے تو اللہ کے قریب ہوتی جا رہی ہے، تو اس عورت کو ویسے کتنا پردے کا حکم ہے، ویسے وہ کتنا پردے کا اہتمام کرے۔ لیکن ایک دن حضرت انس روایت فرماتے ہیں کچھ خواتین سرکار کی بارگاہ میں آگئی، عرض کی حضور مرد حضرات میدان جہاد میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لہذا ان کا ثواب عورتوں سے زیادہ ہو گیا، تو ہم تو خواتین ہیں، ہم تو اپنے گھر کے اندر ہیں، ہمیں یہ ثواب نہیں ملتا۔
آج کی عورت تو کسی اور معاملے میں ضد کرتی ہے، تھوڑا سا جی ہونا چاہیے، لیکن یہ ان کا ڈیمانڈ بھی اچھی تھی، سوال بھی اچھا تھا، مطالبہ بھی اچھا تھا کہ حضور ہمیں بھی اجازت فرمائیں، ہم بھی جنگ لڑیں، ہمیں بھی یہ ثواب ملے۔ حضور نے فرمایا سنو، جنگ میں جانا بڑا اوکھا کام، وہاں بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، جسم کی بوٹیاں بھی کروانی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے گھروں میں رکی رہو، پردے کا اہتمام کرو، جب تک تم باپ پردہ رہو گی اللہ تمہیں گھر میں بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا، ورنہ تم باپ پردہ زندگی گزارو اللہ تمہیں گھر میں بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے ایک سوال کر، میرا کوسچن ہے، یہ حضور کا سوال تھا، جتنے صحابہ بیٹھے تھے میرے نبی نے سوال پوچھا، فرمایا صحابہ بتاؤ سب نالو چنگی عورت کیڑی، سب سے بہترین سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اب میرے نبی نے صحابہ سے سوال پوچھا، پیارے صحابہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ ایک صحابی بول رہے حضور جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور میں صحابہ وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم میری مراد تک نہیں پہنچی، اور جو تہجد گزار نماز پڑھے قرآن پڑھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش ہو گئے، عمر پاک بھی خاموش ہو گئے، عثمان غنی بھی خاموش ہو گئے، سارے صحابہ سکوت کا عالم ہے۔ مولا کائنات فرماتے کیونکہ میرا قد درمیانہ تھا، فرماتے میں تھوڑا سا پیچھے سے سرکہ جلدی جلدی گھر میں چلا گیا، میں نے کہا اے رسول اللہ کی بیٹی تو ہی بتا، آج میرے نبی نے سوال پوچھا ہے کسی کو جواب نہیں آیا، تو ہی بتا سب سے اچھی خاتون کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا مسکرا پڑی، حضور علم دا باپ تو تسی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور تو اڈی تو شان بڑی ہے، تسی جواب کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا ٹھیک ہے میں علم کا باپ تو ضرور ہوں، لیکن سوال اوکھا ہے، کسی کو جواب نہیں آیا۔ فرمایا اس میں اوکھی والی کیا بات ہے؟ فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کبھی بھی کسی غیر محرم بندے کو نہ دیکھا، کسی غیر محرم بندے کو نہ دیکھا ہو، اور سب سے بہترین وہ عورت ہے جس کو کسی غیر محرم بندے نہ دیکھا ہو، نہ اس نے کسی غیر محرم بندے کو دیکھا ہو، نہ اس کو دیکھا ہو نہ اس نے اس کو دیکھا ہو۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں جلدی جلدی محفل میں آ کے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں جواب دیتا ہوں، اور میں کہ پوچھو، حضور تو غیب دان ہے نا، اور نبی دا میں نہیں غیب دیا گلہ دسن والا۔ المنجد عیسائی کی کتاب وہ مان گیا لوگوں، نبی کا معنی ہی ہے جو غیب کی باتیں بتائے۔ پتہ نہیں کہا کہ تم چلے جاتے ہو، لیکن نہیں سنو، جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے بادو کھڑا کیا، حضور میں جواب عرض کروں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ، سارا جواب سنا دیا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور چھما چھم حضور کے آنسو برسنا شروع ہو گئے، میرے حضور رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارے نبی روتے تھے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہمارے جسموں کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی، ہم نے عد کی حضور سوکھا سا جواب تھا، ہم نے عد کر دیا، حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں میں اس لیے تو کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پوچھا نہیں علی کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ لوگوں یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کی من گڑت پر دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتے، میں نے کہا یہ دیکھ تو دور بین سے بڑی دور تک کیمرے سے دیکھ سکتا ہے، اور جس کے لیے سب کچھ بنایا ہے وہ تو بڑی دور کی خبر رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اسی لیے تو کہا فاطمہ میرے جگر کا، پتا تھا حضور کو کہ میری بیٹی نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام، آخری بات ہے، اللہ اکبر، دل تھام کر سنیے گا، ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان حضور سجدے کی حالت میں، حضور اتنا روئے، میرے نبی کی ہچکی بند، ہچکی سمجھتے ہیں جو کنڈیش بندے کو خبر نہیں رہتی، حضور اتنا رو رہے ہیں، اتنے درد کے ساتھ رو رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم نے عد کی رسول اللہ کی شہزادی کی بارگاہ میں کہ با پردہ ہو کر تشریف لائیے اور دیکھیے اپنے بابا سے پوچھئے کیوں اتنا رو رہے ہیں،
اور انداز بھی رونے کا بڑا عجیب ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں کہ حضور اتنا کیوں رو رہے ہیں، اور بڑی تکلیف کے اندر رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا با پردہ ہو کر، کیا بولا میں نے، با پردہ ہو کر تشریف لاتی ہیں اور پیارے آقا کریم کے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا۔ میرے نبی کو ٹھنڈک محسوس ہو کہ میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی، میری لخت جگر آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے سجدے سے سر عرض کی بابا کیا پریشانی ہے، اپنی شہزادی کو بھی بتائیں، حضور کیا پریشانی، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ یہ بات اپنے گھر میں جا کر ضرور بتا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ قیامت کے دن باپ کا گریبان نہ پکڑا جائے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا بیٹا پردہ کیا کر، ایک عورت کی وجہ سے 4 رشتے جہنم میں جائیں گے، باپ کی پکڑ ہوگی بیٹی کو کیوں نہیں سمجھایا، اور فرمایا کہ شوہر کی پکڑ ہوگی تو نے بیوی کو کیوں پردے کا نہیں کہا، اور بیٹے کی پکڑ ہوگی تو نے ماں کو کیوں نہیں روکا، اور بھائی کی پکڑ ہوگی تو نے بہن کو کیوں نہیں کہا کہ پردہ ہو۔ جی کوئی گال نہیں، کیسے پتہ چلے گا ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، بیٹی جائے اور بے پردہ ہو کر جائے، ایسے جائے، میری اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے جب ہمارے نبی نے فرما دیا ہے ہر معاملے میں پردہ کرے گی تو برکت ملے گی، جب بے پردگی کرے گی تو بڑا دور معاملہ نکل جائے گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا عرض کی بابا اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے گا، اللہ اکبر۔ فرمایا میری پیاری بیٹی، آج رات میں مجھے دکھایا گیا ہے کچھ خواتین ہیں جن کو فرشتوں نے بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور ان کو گرز مارے جا رہے ہیں، یعنی لوہے کے ڈنڈے، اس کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ان خواتین کا جرم کیا ہے؟ تو عرض کی گئی حضور یہ وہ خواتین ہیں جو دوپٹہ تو سر پہ لیتی تھی، لیتی بریک تھی، ایک جو سر پہ دوپٹہ لیتی نہیں اس کا تو ڈبل جرم ہے۔ فرمایا یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ تو لیتی تھی لیکن باریک لیتی تھی، اس لیے ان کو عرض کی حضور اس لیے ان کو عذاب پہنچ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی دعا کرو، تمام بیٹیوں کو پیغام سنا دو، ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا، ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا۔ چلتے چلتے یہ بات بھی عرض کر دوں، فرمایا جس خاتون کے اندر 4 عادتیں ہوں وہ خاتون پکی جنتی ہے۔ پوری تقریر کی یہ جان ہے جملہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر جو اس کے اندر 4 خوبیاں، سب سے پہلی خوبی وہ علم دین کو پڑھنے والی ہے، دین کو سمجھنے والی ہو۔ نمبر 2 اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو۔ نمبر 3 جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، حرام کردہ چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فرمایا کہ جتنا وہ خاتون پردے کا اہتمام کرے گی، فرمایا جس سے شوہر بھی راضی، رب بھی راضی، دین کو بھی جانتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، فرمایا یہ خاتون پکی جنتی ہے۔ آج یہ پیغام اپنے گھر والوں کو ضرور سنانا جو میں نے فرمان سنایا، باپ، شوہر، بھائی اور بیٹے کی حیثیت سے یہ 4 ہی رشتے بنتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر یہ میسج، یہ پیغام سنانا ہے کہ اگر مچھی کے اوپر لفافہ ہو تو مکھی نہیں بیٹھتی، ٹافی کے اوپر شاپر ہو تو مکھی نہیں بیٹھتی، چھوٹا سا بچہ بھی ہو اگر شاپر اتر جائے تو وہ بچہ کہتا ہے یہ ٹافی میں نہیں لوں گا۔ اللہ کرے آپ میری بات سمجھ جائیں یارو، اگر ٹافی کے اوپر شاپر اتر جائے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، اگر اوپر شاپر ہو تو وہ مچھی محفوظ رہتی ہے۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ اے بیٹی سمجھ، جتنی مرضی خوبصورت عمارت ہو اس کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، اگر غلاف چڑھایا جاتا ہے تو خانہ کعبے کی دیوار پر چڑھایا جاتا ہے۔ جتنی مرضی بایو کیمسٹری فزکس میتھ کی کتاب ہو، کمپیوٹر کی کتاب ہو، اردو کی کتاب ہو، کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ لوگوں غلاف چڑھایا جاتا ہے تو قرآن کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق